ایک عورت نے کبوتروں پر ظلم کیا، کبوتر کے انڈے سے بچے کو نکال کر مار دیا۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میاں بیوی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ شوہر اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا تھا، بلکہ عورت کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ رکھتا، چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو، چاہے اس کی بیوی ہو۔ اس آدمی کی خواہش تھی کہ وہ سب کو بہت سارا کھانا کھلائے، اس کے گھر پر ہر دم دسترخوان لگا رہے، لیکن بیوی چاہتی تھی کہ کوئی بھی ان کے گھر نہ آئے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو، پرندوں کو بھی ناپسند کرتی۔ اس کا شوہر اس سے کہتا کہ پرندوں کو، جانوروں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ جس گھر میں پرندوں یا جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی تھی اور کہتی تھی مجھے جانوروں سے، پرندوں سے، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بہت نفرت ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ تو وہ آدمی کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی سبب سے بنایا ہے، کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے، اور یہ بے زبان پرندے، جانور انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر انسان ہی ان کو تکلیف دے گا تو پھر وہ ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بے زبان تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، پھر بھی تم ناشکری کرتی ہو۔ بلکہ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ان پرندوں سے پیار کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتی رہا کرو، کیونکہ میں تو کام کے سلسلے میں شہر چلا جاتا ہوں۔ دوستو، وہ شخص لکڑ ہارا تھا، لکڑیاں کاٹ کر شہر جاتا اور شام تک بیچ کر آ جاتا، لیکن اس کی بیوی تو گھر پر ہوتی۔ وہ کہتا کہ دیکھو میرے پیچھے ان پرندوں کا بہت خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر وہ عورت غصے سے کہتی کہ مجھے زیادہ مشورے نہ دیا کرو، مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں چاہیے، مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے گھر پر 2 کبوتروں نے اپنی جگہ بنا لی۔ وہ کبوتر کا ایک جوڑا تھا، وہاں ان کے انڈے بھی موجود تھے۔ وہ کبوتر اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے رہتے، صبح صبح اٹھ کر فجر کے وقت تسبیح کرتے۔ ان کبوتروں کے جو انڈے موجود تھے ان میں سے بچے نکلنے ہی والے تھے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یہ پرندے پسند نہیں ہیں۔ شوہر اس عورت سے کہتا کہ اے اللہ کی بندی، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ انسانوں کے حق میں دعا بھی مانگتے ہیں اور انسانوں کے حق میں بد دعا بھی کرتے ہیں، کیا چاہتی ہو تم، دعا لینا چاہتی ہو یا بد دعا لینا چاہتی ہو؟ تو وہ عورت اس کی بات نہیں سنتی ہے اور کہتی ہے مجھے یہ کبوتر یہاں نہیں چاہیے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری غیر موجودگی میں بہت برا کر دوں گی ان کے ساتھ۔ خیر اس کا جو بیٹا تھا وہ عورت اس سے بہت پیار کرتی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی۔ ایک ہی تو اولاد دی تھی اللہ تعالیٰ نے، شوہر تو دن بھر گھر پر نہیں ہوتا تھا، اس کا بیٹا ہی اس کے دل کا سکون تھا۔ وہ کسی سے اس کے علاوہ محبت کرتی نہیں تھی اور شوہر کی باتوں کو سن کر انسنا کر دیتی تھی۔ اس کا بچہ تھوڑا شرارتی تھا، وہ اس کو اکثر کہتی تھی کہ دیکھو باہر نہ جایا کرو، تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، تمہارا باپ بھی گھر پر نہیں ہوتا، کبھی تمہیں کوئی پریشانی ہو گئی تو میں اکیلے کہاں لے کر جاؤں گی؟ لیکن بچہ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک بار اس بچے نے دیکھا کہ کھڑکی پر 2 کبوتر موجود ہیں، وہاں انڈے بھی ہیں، تو اسے شرارت سوجی۔ اس نے سوچا ان میں سے ایک انڈا اٹھا لیتا ہوں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب بچہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا باپ شہر سے باہر جائے اور میری ماں بھی کسی کام کے لیے گھر سے باہر جائے۔ صبح سویرے اس کا باپ شہر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ ماں کا انتظار کر رہا تھا کہ ماں بھی کہیں جائے۔ ماں نے گھڑا اٹھایا اور نہر کی طرف پانی لانے چلی گئی۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ ماں بھی گھر سے کافی دور چلی گئی ہے تو اسی وقت کسی اونچی جگہ پر وہ چڑھا اور انڈا اٹھا لیا۔ وہ غور سے اس انڈے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اٹھا رہا تھا تو کبوتر بے چین ہو رہے تھے، وہ بھی تو ماں باپ تھے۔ اسی وقت اچانک اس لڑکے کی ماں کو یہ کام یاد آیا اور وہ پلٹ کر گھر میں واپس آ گئی۔ آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے اور کبوتر کا انڈا اٹھائے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ چیل کی طرح جھپٹی اور اپنے بچے کو نیچے کھینچا اور نفرت سے اس کے ہاتھ سے وہ انڈا اٹھا لیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اس انڈے میں بچہ موجود تھا جو نکلنے ہی والا تھا۔ زمین پر لگتے ہی انڈا ٹوٹ گیا اور بچے کا سر زمین سے ٹکرایا اور وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ سوچ رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بہت مارا کہ تم بے انتہا شرارتی ہو گئے ہو،
تمہیں پتا ہے کہ میں پرندوں کو ناپسند کرتی ہوں، کب سے تمہارے باپ سے کہہ رہی ہوں کہ ان کبوتروں کو یہاں سے ہٹاؤ، لیکن دیکھو آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا لیا، کل نہ جانے تم کیا کرو گے۔ جب اسے مار مار کر وہ عورت تھک گئی تو وہ باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کر دی چلی گئی۔ جب وہ پانی بھر کر واپس آئی تو شام ہو چکی تھی۔ باپ بھی گھر پر آیا، اس نے بچے کو آواز دی لیکن کہیں سے آواز نہیں آئی۔ بیوی سے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت نے جلدی سے دروازہ کھولا تو بچہ رو رہا تھا۔ بچے کو روتا ہوا دیکھ کر باپ نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بیٹے نے کہا کہ ماں نے مجھے بہت مارا ہے، میرے ہاتھ سے پہلے انڈا لیا، اسے زمین پر مارا اور وہ کبوتر کا بچہ مر گیا۔ میں بہت دکھی ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انڈے سے بچہ کس طرح نکلتا ہے، اس کے ماں باپ کو کتنا برا لگا ہوگا، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کیا آپ لوگ نہیں روئیں گے؟ یہ بات سن کر شوہر تڑپ گیا، اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تم جانتی ہو کبوتر انبیاء علیہ السلام کو کتنا پسند رہے ہیں، تمہاری اس حرکت سے کبوتر تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ بیوی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی بد دعا کو نہیں مانتی، کتنی بار کہا ہے کہ کبوتروں کو وہاں سے ہٹاؤ، یہ نہ جانے کیسے اوپر چڑھ گیا اور کس طرح انڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شوہر بولا تو کیا ہوا، اگر یہ دیکھ رہا تھا تم پیار سے سمجھا سکتی تھی، انڈے کو اس کی جگہ پر رکھ سکتی تھی، لیکن تم نے تو اسے توڑ ڈالا، یہاں تک کہ ایک پرندے کی جان بھی لے لی۔ شوہر کی بات کو اس نے نہ پہلے سنا اور نہ اب سنا۔ شوہر بس دعا کرنے لگا کہ یا اللہ اس عورت کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا تو ہمیں اس طرح مت دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پر پورا نہ اتر سکیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا، اتفاق سے 3-4 دن کے لیے اسے شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھ نہیں سکا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے، اب ماں کی جان نکلے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے، اچانک ہی آفت کیوں آئی؟ وہ دھاڑے مار مار کر روتی رہی، حکیم وغیرہ کو دکھایا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب نہیں بچ سکے گا۔ یہ سن کر وہ عورت دعا مانگتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی دعا کو نہیں سنا جا رہا ہے، اور سوچنے لگی آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کہ اچانک میرا بیٹا جو صحت مند تھا، تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، ایک دم بیمار پڑ گیا، لا علاج بیماری ہو گئی۔ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا تو اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا کہ دیکھو اسے یا تو شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر وہ عورت تڑپ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا شوہر کب گھر آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی لیکن دعا نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی کوتاہی اس عورت نے کی تھی اور وہ اس پر اب تک شرمندہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے بچے کے پاس بیٹھی اس کے سر کو دبا رہی تھی کہ بچے نے کہا ماں میں جانتا ہوں آپ پریشان ہیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ سوچئے آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا تھا، اس میں سے بچہ باہر نکلنا تھا، وہ بچہ مر گیا تھا، اس کی ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات کہی تو وہ ایک دم سے چونک گئی۔ اپنے بیٹے کی بات پر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ افسوس سے اس عورت کو دیکھ رہے ہیں جو ایک ماں ہے۔ وہ عورت وہاں آئی اور معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے سن رہے ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور تم دعا کر دو، میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج دیکھو میرا بچہ بھی آخری سانسیں گن رہا ہے، آج کے بعد کبھی بھی میں برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ عورت روتی رہی، بلکتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جو بیٹا کچھ دیر پہلے ابھی تک اٹھ نہیں پا رہا تھا وہ اس کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا ماں آپ کی دعا قبول ہو گئی، تو ماں نے کہا میری دعا نہیں ان کبوتروں کی دعا قبول ہو گئی، آج کے بعد میں کبھی بھی کسی پرندے کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گی۔ شوہر گھر میں داخل ہوا تو اس نے کہا کیا ہوا، اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے یہ 4 دن اذیت میں گزارے، اور ان 4 دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اولاد پر آ گیا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی